بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین اما بعد قال ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. حضرات محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز قائدین احرار، مجلس احرار اسلام کی نومنتخب قیادت آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہے. انہی سے اپنے شہر ملتان کے، ضلع ملتان کے اور گرد و نواح کے اضلاع اور شہروں کے احباب کو متعارف کروانے اور ان حضرات کی عزت و تکریم میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اضافہ فرمایا ہے وہ خدا کی طرف سے دی ہوئی عزت ہے. کوئی شخص کسی کو عزت نہیں دے سکتا. تو ایک اعزازیہ اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ملتان کے احباب کی طرف سے پیش کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام حضرات کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ان کی سرپرستی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں ایک مرتبہ تشریف لے کر گئے اور انہی کے بلانے پر گئے. اپنی مسلمان فوج کے نمائندے کی حیثیت سے وہاں پہنچ کر انہوں نے جس حلیے میں اس کے دربار میں داخل ہوئے، جس کیفیت سے وہاں پر پہنچے، مجھے آج کے اس اجتماع کے موقع پر یہ واقعہ بہت یاد آیا اور سوچا کہ ہماری قیادت کا مزاج، ہماری قیادت کی بود و باش، ہماری قیادت کا طرز زندگی، ان کا رہن سہن، ان کا سب کچھ ایسا ہی تھا. وہ رستم کے دربار میں اس حال میں گئے کہ ان کے اوپر اونٹ کا گدا جو تھا اس کو انہوں نے پہنا ہوا تھا، ایک رسی کو انہوں نے کمر کا پٹکا بنایا ہوا تھا، ان کی تلوار کپڑوں کے چیتڑوں سے لپٹی ہوئی تھی، ان کے نیزے پر چمڑے کے تسمے باندھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں گائے کے چمڑے کی بنی ہوئی ڈھال تھی، چھوٹے قد کی گھوڑی اور عجیب و غریب قسم کا ان کا حلیہ. اس کیفیت میں وہ اس بادشاہ کے دربار میں جا رہے تھے کہ جس کے دربار میں داخل ہونے سے پہلے دربانوں سے ملنا پڑتا ہے اور ان سے اجازت لینی پڑتی تھی، اور اس کا محل اور اس کے حریر و ریشم کے اور دیباج کے بنے ہوئے اس کے قالین اور اس کے پردے اور ان کی کرسیوں اور جو ان کے تخت تھے، ان کے غالیچے، ان سب کے سامنے اس حال میں ایک شخص داخل ہوتا ہے اور وہ جا کر اس کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے اور ان سے جا کر بات کرتا ہے. تو انہیں کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنا حلیہ کیا بنایا ہوا ہے اور تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس کے جواب میں ایک ہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے نکالیں، ومن ضیق الدنیا الی سعۃ الدنیا والآخرہ، اور ان کو دنیا کی تنگیوں سے دنیا اور آخرت کی کشادگیوں کی طرف لے کر جائیں، اور ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، اور کفر کے ظلم و تشدد اور جور و جبر سے نکال کر انہیں اسلام کی راحت و آرام اور عدل و انصاف والے دین کی طرف انہیں ہم دعوت دیں اور اس طرف لے کر آئیں. تو مجلس احرار اسلام کی قیادت جو ہے وہ روز اول سے آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی حلیے کے ساتھ پھرتے ہیں، اسی سادگی کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی تم طراق نہیں ہے، لیکن ان کے پیش نظر صلاح ہے اور اصلاح ہے. خود کو نیکی اور تقوی کے معیار پر رکھنا
اور اپنے سے وابستہ جماعتی کارکنان اور بشمول ان کے تمام امت مسلمہ کے افراد جہاں تک ہم پہنچ سکیں انہیں دعوت اسلام دینا، انہیں دعوت اسلام دینا ہے، انہیں تبلیغ کرنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ جب ایک آدمی خود مکمل طور پر تیار ہوگا اور عبداللہ ہوگا تو پھر وہ جہاں سے گزرے گا وہاں سے صفایا کرتا ہوا جائے گا ہر چیز کا، وہ کفر کو مٹا دے گا اور پھر وہ صحابہ کرام کی مثال بنے گا، وہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا مصداق بنے گا کہ تم 20 بھی ہوگے تو 200 سے زیادہ پر تم بھاری ہو جاؤ گے، تمہارے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکے گی۔ صحابہ کرام اسی طرح جایا کرتے تھے۔ حضرت ربیع ابن عامر نے بھی اس تمام گفتگو کے بعد رستم اور اس کے درباریوں کو سب سے پہلے دعوت دی کہ جو پیغام لے کر آیا ہوں اس پیغام کو مان لو گے، ہماری اطاعت اور فرما برداری قبول کر لو گے، ہمارے مد مقابل نہیں آؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اور اگر تم ہمارے مد مقابل آؤ گے تو پھر کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد اس نے کہا اپنے درباریوں سے کہ تم نے اس کی باتیں سنی ہیں۔ درباریوں نے ان کے عیوب پیش کرنے شروع کیے، کپڑے ایسے تھے، سواری اچھی نہیں تھی، تلوار اچھی نہیں تھی، اسلحہ ٹھیک نہیں تھا، فلاں تھا۔ اس نے کہا یہ چھوڑو کہ وہ کیسا تھا، یہ دیکھو وہ بات کیسی کر رہا تھا، اس سے زیادہ پکی اور پختہ بات کرنے والا کوئی شخص تم نے آج تک دیکھا ہے؟ لہذا مجلس احرار اسلام اور اس کی قیادت اور ان کے کارکنان وہ صحابہ کرام کی جماعت کو اور ان کے ساری زندگی کو اسی کو اسوہ حسنہ بناتے ہوئے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ جس طرح ان کا ایک نمائندہ، ایک عام سپاہی جو بات کرتا تھا، قیادت تک ایک ہی رائے ہوتی تھی، ہماری بھی الحمدللہ ادنا سپاہی کی بول، اس کی بات، ان کی گفتگو اور قیادت کی گفتگو ایک ہوتی ہے، ایک ہی موقف ہے، ایک ہی انداز ہے، ایک ہی طرز زندگی ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طرز عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر امام اہل سنت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، عہد ماضی میں کچھ کشتکاروں نے یہاں بیج بوئے تو سینچا انہیں خون سے، اب وہ بن کے گلاب و سمن نسترن اگ رہے ہیں تعامل کے قانون سے۔